ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 سے بیان ہے۔ اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو شخص مظلوماً قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے، پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 سے بیان ہے جو ان سے اصل میں اس آیت میں اب ایک اور کبیرہ گناہ یعنی تیسرے گناہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے پچھلی آیات سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ پیچھے زنا کا ذکر گزرا، اب قتل کا ذکر گزر رہا ہے کہ تیسرے جو یہ کہ قتل ناحق جو ان سے اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ ایک حرمت ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی کچھ صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے، اور یہاں اس مقام کے اوپر قتل کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اس کی اجازت کی قتل کرنے کی صرف ایک صورت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی یعنی قتل کے بدلے قتل، کسی کو قصاص میں قتل کرنا، قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر عدالت کے فیصلے کے خود ہی آپ بازار میں کھڑے ہو کر کسی سڑک پر قصاص لینا شروع کر دیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ایک صورت جس کی اجازت دی گئی ہے اس کی بھی اجازت عدالت کے فیصلے کے بعد ہے۔ اگر عدالت کا فیصلہ، پھر تو ہر دوسرا بندہ ایک نیا ہی معاملہ شروع ہو جائے گا جو ان سے، تو اس میں بھی جو ان سے مفسرین نے، علماء نے لکھا کہ یہ بھی اس صورت میں کہ عدالت کے فیصلے کے بعد، یہ نہیں کہ بغیر عدالت کے فیصلے کے خود ہی آپ اس سے قصاص لیتے پھریں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی بھی کچھ کنڈیشنز جو ان سے بیان فرمائی گئی ہیں کہ اب قصاص میں قتل کرنے میں بھی مقتول کا جو وارث ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ حد سے نہ بڑھنا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک جس شخص کو قتل کیا گیا اس کے عوض میں، یعنی قصاص کے اندر یا اس کے عوض میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق یہ ولی کو ہے، اور ولی میں بھی وہی ترتیب ہے جو اسبات یعنی رشتہ داروں کی جو ایک خاص قسم میں ہے، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی پھر سلطان ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص جو ہے یہ حق العبد ہے، اگر ولی چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کا حق ہے، اگر وہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے آیت کے پھر آخر پر فرمایا گیا کہ ان کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی۔ بہرحال کہنے کی بات یہ جو میں نے آپ کو ساری چیز بتائی کہ اسلام کے اندر ایک انسان کی جان کی کتنی عزت آبرو جن سی ہے وہ بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے آج معاشرے کے اندر دیکھیں، وہ جگہ جگہ کے اوپر چھوٹی سی بات کے اوپر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور بندہ ریوالور نکال کر اگلے کو قتل کر دیتا ہے، اور کہیں
کسی کہیں پر کوئی وجہ اور کہیں پر کوئی وجہ، کہیں علاقائی، کہیں صوبائی تعصب، کہیں جو ان سے کوئی سیاسی معاملہ، اور کہیں زبان کے نام پر، کہیں فرقہ بندی کے نام پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے. قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں صرف اور صرف حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. یہ چیز اس آیت نمبر 33 کے اندر فرمائی گئی. آگے فرمایا گیا آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ماں سوائے بہتر صورت کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. پہلی بات تو یہ. اور دوسرا، عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور جب تم ناپنے لگو تو پورا پورا ناپو، اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے. تو یہ آیت نمبر 34 اور 35، اس کا بیان پہلے بھی ہماری تفسیر کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کے تحت اس کا بیان جو ان سے وہ بہت تفصیل سے ہو چکا ہے. بہرحال یہاں مختصراً میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اچھے طریقے کے بغیر مال یتیم کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ، اور جیسے سورہ نساء میں فرمایا گیا تھا کہ یتیموں کو جانچتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور اگر تم ان میں عقل مندی کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے اموال کو فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اور اس ڈر سے کہ جلدی جلدی ان کے مال کھا جاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اور ان کو ان کا مال جو ان سے ان کے حوالے نہ کرنا پڑ جائے جو ان سے. تو امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. اور ایک بات، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں محض اور محض آگ کو بھرتے ہیں. بہرحال امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معراج کے واقعات میں بیان فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایک شخص مقرر تھا، یعنی ان کے ہونٹ اونٹوں کے جیسے اونٹ کے لمبے لمبے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں اس طرح تھے، اور ایک شخص ان کے اوپر مقرر تھا جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتا اور ان کے منہ میں آگ سے بنے ہوئے بڑے بڑے پتھر ڈالتا تھا. پھر وہ پتھر ان کے نیچلے دھڑ سے نکل جاتے تھے اور وہ زور زور سے چلاتے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناحق یتیموں کا مال کھایا. تو اصل چیز یہ ہے جو یہاں بیان فرمائی گئی جو ان سے ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو اس میں عہد کا فرمایا گیا، ناپ تول میں کمی کا فرمایا گیا جو ان سے، تو جیسے کہ قرآن کریم کے اندر پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 کے اندر، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، ناپ اور تول میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا، اور جس قوم میں زنا زیادہ ہوگا
ان میں بکثرت موت ہوگی، اور جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرے گی ان کا رزق کاٹ دیا جائے گا، اور جو قوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں خون ریزی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور جو قوم عہد شکنی کرے گی اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں ویسے ہی رعب ڈال دیا جائے گا، اور جس قوم میں زنا بہت زیادہ ہو جائے گا وہاں پر موت کی کثرت بھی زیادہ ہو جائے گی، اور جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کریں گے ان کا رزق کم کر دیا جائے گا، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرے گی ان میں خون ریزی بڑھ جائے گی، اور جو قوم عہد شکنی کرے گی اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کرنے کا حرام ہونا جو ان سے، جیسے کہ ہم پیچھے سورۃ النحل کے اندر بھی یہ پڑھ آئے تھے، اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، شعب الایمان کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، سنو، جو امانت دار نہ ہو وہ ایمان، اس کا ایمان نہیں ہے۔ جو ایمانت دار نہ ہو، جس کو امانت کی حفاظت جس کے دل میں نہ ہو، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، اور جو عہد پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 میں پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے، جو ان سے آگے آیت نمبر 36 میں سورہ بنی اسرائیل میں آگے فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا، ان سب سے روز قیامت جون سے وہ سوال کیا جائے گا، ان سب سے جون سے۔ تو اصل میں چیز یہ کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ہی فرمایا ہے کہ مشرکین جو ہیں یہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں انہوں نے مختلف قسم کے عقائد گھڑ لیے تھے، اس کا بڑی تفصیل سے ذکر پچھلے بے شمار دروس کے اندر اور لیکچرز کے اندر گزر چکا ہے، یہاں مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو مشرکین نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں مختلف قسم کے عقائد خود سے بنا لیے تھے، مثلاً وہ بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، پھر وہ بتوں کو اپنا شفاعت کرنے والا بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ سے ہماری شفاعت کروائیں گے جو ان سے، پھر وہ بتوں کی عبادت کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، یعنی ان کی عجیب و غریب سے یہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے، تو کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، یا یہ بت اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، یا یہ اللہ کے ساتھ بالکل شریک ہیں اللہ کی طرح۔ اچھا، پھر اسی وجہ سے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ پھر بحیرہ، صائبہ، حام وغیرہ کا ذکر پہلے گزر چکا جن سے، جن کے کھانے کو وہ حرام قرار دیتے تھے، یعنی مختلف قسم کے انہوں نے کانسیپٹس بٹھا لیے تھے جن سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور یہ لوگ صرف گمان کی اور اپنے نفسوں کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، یعنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اب گمان جو ان سے گمان اچھا بھی ہے اور گمان برا بھی ہے۔
اچھے گمان میں، ظن کے اندر فرق، ظن میں، گمان کے اندر جون سے ہے کہ کسی کوئی شبہ ہو جانا، وہم ہو جانا، گمان ہو جانا، کوئی کسی چیز کی طرف دھیان چلے جانا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ظن ایسے بھی ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے. مثلا جس کی میں صرف بڑی لمبی فہرست ہے، میں اس میں سے آپ کو صرف 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ علماء دین کے جو فتاوی جات ہیں ان پر عمل کرنا جائز ہے، حالانکہ وہ بھی ظنی ہیں، قیاس، خیال سے جون سے اس سے وہ ترتیب دیے جاتے ہیں. پھر نیک مسلمانوں کی گواہی پر عمل کرنا جائز ہے، حالانکہ ان کی گواہی بھی ظنی ہے. اور تیسرا، جب آدمی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو وہ غور و فکر کر کے اپنے اجتہاد سے قبلے کی سمت معلوم کر سکتا ہے، اور جو اپنے اجتہاد سے، خیال سے، ظن سے، اس سے وہ قبلے کی سمت مقرر کرتا ہے، اس کے مطابق وہ نماز پڑھتا ہے، حالانکہ یہ عمل بھی ظنی ہے اور اس میں بھی اجازت ہے کہ آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں. تو ظن، خیال، شبہ، وہم یا گمان، اس کے اندر بھی جون سے ہے وہ ایک فرق ہے جون سے. بہرحال تو یہ جو فرمایا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. یعنی جس چیز کو، اب اس کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. جس چیز کو دیکھا ہی نہ ہو اس چیز کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس کو تم نے نہیں دیکھا تم اس کے متعلق کہو گے کہ میں نے یہ دیکھا ہے. یا جس بات کو سنا ہی نہ ہو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں نے یہ بات سنی ہے. اور ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی نہ دو. جیسے کہ آج عدالتوں کے اندر جھوٹے گواہ 100 200 روپے کے اندر مل جاتے ہیں کہ چلو ہم سے گواہی دلوا لو، مجھے 500 روپیہ دے دو، مجھے 1000 روپیہ دے دو، مجھے 200 روپیہ دے دو. میں کہہ دوں گا کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، میں کہوں گا کہ ہاں میں نے یہ سنا ہے. تو اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس چیز کو سنا نہیں ہے اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہیں جانتے. اب ایک اور قول آ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہیں جانتے. اور ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کی باتوں کی ممانعت کی گئی ہے اس آیت کے اندر، جن سے آیت نمبر 36 کے اندر. تو اب جھوٹی گواہی یا غلط الزام لگانے کے متعلق بے شمار روایات ہیں. میں مختصر آپ کو اس کا ایک کانٹیکسٹ پرسپیکٹو، ایک کانٹیکسٹ جس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک تو حدیث ابن ماجہ کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا. جھوٹے گواہ کے قدم ابھی ہٹیں گے بھی نہیں اپنی جگہ سے کہ اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا. یعنی جھوٹی گواہی اتنی خوفناک اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابھی وہ اپنے قدموں سے ہٹے گا بھی نہیں گواہی دے کر کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اور حضرت معاذ، سنن ابو داؤد شریف، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ بن انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے، جو بندہ کسی مسلمان کو کے اوپر الزام لگائے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ جہنم کے پل کے اوپر اس کو روک لے گا، جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب نہیں پالے گا، اس وقت تک روکی رکھے گا جب تک کہ اس کا وہ پورا جو عذاب ہے جو اس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی خاطر اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، اس کے اوپر غلط الزام لگایا تھا اس نے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں اس کو خود بھی نہیں پتا، یعنی جھوٹا الزام لگائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایک مقام ہے ردغۃ الخبال، اس میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق وہ عذاب نہیں پالے گا، اس وقت تک جہنم کے اس مقام کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا جب تک کہ جو اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس کی پوری سزا اور عذاب، اللہ کا عذاب اس پر نازل نہیں ہوگا، وہ عذاب نہیں پالے گا۔ اور پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ اس کو جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے الزام تو لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اگلے کو ذلیل کیا جائے جھوٹا اس کے اوپر، تو اس حدیث میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ اور جو ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہ جھوٹی گواہی دے کر اپنے قدموں سے ہٹے گا بھی نہیں کہ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا جائے گا جن سے۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ آج کل لوگ ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگاتے کسی کے اوپر الزام لگانے میں، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگاتی، ہر دوسرا بندہ آپ کو کسی نہ کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہوا نظر آئے گا، جس کا دل کرتا ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کہیں گے اچھا بھی یہ جو تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا کہ مجھے تو کسی نے بتایا تھا، میں نے تو کہیں سے سنا تھا جون سے۔ اب کس نے بتایا تھا، کس سے سنا تھا، وہ بتانے والا یا سنانے والا جس سے تم نے سنا تھا پتہ نہیں وہ معتبر شخص بھی ہے کہ نہیں ہے، کتنا معتبر ہے، اور پھر اس کو کہاں سے پتہ چلا، اس کو جہاں سے پتہ چلا وہ جگہ معتبر ہے یا نہیں ہے، تو اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا ثبوت ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ مگر یہ جو 3 احادیث میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر کوئی بندہ ان 3 احادیث کو سمجھ لے تو وہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، وہ کہے گا اپنی زبان کو یہیں پر بند کر لو، اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی میرے قدم ہٹانے سے پہلے میرے اوپر جہنم کو واجب کر دیا جائے گا، میرے اوپر جہنم کا حکم پورا ہو جائے گا۔ کلُّ اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی آیت کے آخر میں کیا فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا، کان سے کیا کام لیا، آنکھ سے کیا کام لیا، دل سے تم نے کیا کام لیا۔ کان کو کیا تم نے کان جو ان سے قرآن سننے کے اوپر خرچ کیے، کیا تم نے قرآن کو حدیث سننے کے اوپر لگایا، کیا تم نے قرآن میں علم، حکمت، اولیاء اللہ اور مبارک راستے اور نیک لوگوں کی باتیں سننے میں اپنے کان کو استعمال کیا، یا صرف لوگوں کی غیبت سننے یا الزام تراشیاں سننے یا گالی گلوچ سننے یا گانے بجانے سننے جون سے یا اس طرح کی چیزوں کو سننے میں اپنے کان کو استعمال کیا جون سے؟ یہ چیز فرمائی جا رہی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ سب سے پہلے کان، پھر آنکھ، کہ آنکھ جون سی ہے، کیا تم نے آنکھ کو قرآن پڑھنے کے اندر خرچ کیا، حدیث کو پڑھنے میں خرچ کیا، یا تصوف کو پڑھنے میں، یا اولیاء اللہ اور نیک صالحین کے قصے یا فقہ یا دین کو سمجھنے میں آنکھ کو جو سے استعمال کیا، یا صرف بد نظری کے پر استعمال کیا؟ یہ عورت بڑی خوبصورت جا رہی ہے، یہ لڑکی بڑی کمال کی جا رہی ہے، یہ فلانی فلم بڑی زبردست لگی ہوئی ہے، یہ فلانی چیز، یعنی ان چیزوں میں تم نے لگایا جو سے، یا آنکھ ان چیزوں میں استعمال کرتے رہے۔ اور دل کو کس چیز میں استعمال کیا؟ کیا دل اللہ کا ذکر کرتا تھا؟ کیا دل میں قرآن تھا؟ کیا دل میں حدیث تھی؟ کیا دل میں فقہ تھا؟
کیا دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ تھا، یا دل کے اندر الٹے سیدھے پروگرام بنتے رہے جون سے، یا دل کے اندر انسان دل کے اندر بھی بعض اوقات کہیں پر تو خیالوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، دل کے اندر خیالوں کی دنیا میں کہیں پر بیٹھا جوا کھیل رہا ہے، کہیں پر بیٹھا شراب پی رہا ہے، کہیں پر بیٹھا کسی عورت کے ساتھ دل ہی دل میں زنا کر رہا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی جو علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ خیال کے اندر، یعنی دل کے اندر، خیال کے اندر کسی عورت سے بدکاری کرنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ دل کے زنا کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ دل کے زنا کے اندر یہ چیز جون سی ہے یہ آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ان اعضاء کے اندر یہ جو کان، آنکھ اور دل ہے، ایک تو اس کی تفسیر یہ، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کے اندر، ان اعضاء کان کے اندر، آنکھ کے اندر، دل کے اندر اس وقت حیات پیدا کر دے گا، اور پھر یہ جو اعضاء ہیں یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور قرآن مجید میں جیسے کہ سورہ نور کے اندر ہے، جس دن، سورہ نور کی آیت نمبر 24، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، کہ وہ کان، آنکھیں، زبانیں اور ہاتھ اور پیر وہ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا یہ لوگ صحیح کاموں میں اپنے وقت کو جون سے خرچ کرتے تھے۔ تو یہ چیز آیت نمبر 36 کے اندر فرمائی گئی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔